السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم علوم القرآن میں ہم شان نزول کے ٹاپک پر بات کر رہے تھے، اور پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن حکیم کا ایک عمومی جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ کفر و شرک کے اندھیروں کو یہ مٹائے اور توحید کا راستہ اس قرآن کے نور کے ذریعے سے دکھائے۔ پھر اسی طرح سے کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کا ایک خاص سبب نزول یا شان نزول ہے، اور اس کو سمجھے بغیر ان آیات کا درست معنی سمجھنا بھی ممکن نہیں ہے، چاہے کوئی عربی لغت کا کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو یا تفسیر کا کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو، جب تک اس کو علم سبب نزول کے بارے میں کوئی نو ہاؤ نہیں ہوتی تو اس وقت تک وہ ضرور کوئی نہ کوئی غلطی کر جاتا ہے، اس سے کچھ نہ کچھ ایسی جو ایکسپلینیشن ہے اس میں سہو ہو جاتا ہے اگر اس کو شان نزول نہ پتہ ہو۔ لیکن شان نزول کے بارے میں ایک اور چیز ہمیں ضرور یاد رکھنی ہے کہ ہر آیت کا شان نزول نہیں ہوتا، ضروری نہیں کہ ہر آیت کے پیچھے ہی ایک واقعہ ہو، اور بعض شان نزول جو ہیں ان کو جب چیک کیا جائے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ کوئی اتنے اوتھینٹک واقعات نہیں ہیں۔ تو جو موسٹ اوتھینٹک واقعات ہیں جن کا پتہ چلتا ہے، جو سیرت نگاروں کے بھی پروون ہیں کہ یہ واقعی یہ ہسٹری میں یہ ایسے ہوا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ آیت جو ہے یہ فلاں واقعے کے وجہ سے نازل ہوئی تھی، تو اس کو پھر سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ علامہ ابو الحسین علی بن احمد الواحدی کہتے ہیں کہ کسی آیت کی تفسیر اس سے متعلق قصے کو جاننے کے بغیر اور اس کے شان نزول کے بیان کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ تقی الدین ابن دقیق العید، یہ نام بھی جو ہے یہ علوم القرآن میں یہ بہت ایک اہم نام ہے، یہ ابن دقیق العید رحمہ اللہ، یہ لکھتے ہیں کہ سبب نزول کا بیان کرنا قرآن کے معنی و مفاہیم کو سمجھنے کا قوی ذریعہ ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سبب نزول کا جاننا آیت کے فہم میں مدد دیتا ہے، اس لیے کہ سبب کے علم سے مسبب کا علم حاصل ہوتا ہے۔ یعنی آیت کا علم حاصل ہوگا جب آپ کو پتہ چلے گا کہ آیت کے پیچھے اس کے نزول کا سبب کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مفسر کے لیے دو چیزوں کا جاننا شرط ہے۔ پہلی شرط ان واقعات اور قصوں کا جاننا ہے جن کی طرف آیات میں کوئی اشارہ پایا جاتا ہے، کیونکہ ان اشارات کو ان واقعات کو سمجھے بغیر جاننا ممکن نہیں، آسان نہیں، اور پھر تفسیر میں غلطی ہو جاتی ہے جب آپ کو کانٹیکسٹ معلوم نہیں ہوتا، سبب نزول معلوم نہیں ہوتا۔ اور دوسری شرط ان روایات کا علم ہے جو عام حکم کو خاص کرتی ہوں، تخصیص کرتی ہوں۔ یہ علوم القرآن کی جو اصول فقہ ہے اس کی ایک بہت اہم یہ ایک ٹرم ہے کہ کسی عام حکم کو خاص کرنا، اس کی تخصیص کر دینا، پھر اسی طرح سے مطلق کو مقید کر دینا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سب ٹرمینالوجیز جو ہیں آپ نے اپنے کورس میں پڑھی ہوں گی تو کچھ نہ کچھ آپ کو یاد ہوں گی۔ یا اس قسم کی دوسری وجوہ کا علم جو کلام کو اس کے ظاہری مفہوم سے دوسرے مفہوم کی طرف پھیر دیتی ہوں۔ ان چیزوں کے علم کے بغیر آیات کا اصل مقصد سمجھ میں آنا آسان نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن فہمی کے لیے اسباب نزول اور شان نزول کا علم ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو تاریخ کا علم ہے، یعنی یہ تو ہسٹری ہے۔
تو اس حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ عربی زبان کے لیے قرآن فہمی کے لیے عربی زبان کی مہارت بھی ہونی چاہیے، اور انسان کو بہت سے الفاظ کی لغوی جو تشریحات ہیں وہ بھی پتہ ہونی چاہیے، اس وقت کے کلچر کا بھی پتہ ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ سبب نزول کو ٹوٹلی ایک سائڈ پہ کر دیں گے تو پھر کئی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پھر آیت کی درست سمجھ ہی نہیں آتی. اور اس کی 5 مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلی مثال سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو، رائنا نہ کہا کرو، انظرنا کہو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اس آیت کا ایک شان نزول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صحابہ کو کچھ تعلیم دیتے تو جب ان کو کسی بات کی سمجھ نہ آتی تو وہ عرض کرتے رائنا ای التفت الینا، جس کا مطلب ہوتا تھا ہماری طرف ذرا التفات کیجئے، ذرا توجہ فرمائیے، یعنی ہمیں اس بات کی پوری صحیح سمجھ نہیں آئی. تو یہود جو ہیں وہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے اور اس لفظ کو، جیسے ان کی ایک پرانی عادت ہے، حتتن کو حنتتن انہوں نے بنا لیا تھا، تو اسی طرح سے انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور لفظ کو ذرا کھینچ کے رائینا بنا دیا، اور جس کے معنی ہوتے تھے احمق اور بے وقوف اور چرواہا، نعوذ باللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم وہ لفظ ہی بولنا چھوڑ دو کہ جس کو وہ ڈسٹارٹ کر لیتے ہیں، جس کو وہ چینج کر لیتے ہیں، اس کے معنی میں کوئی تبدیلی کر لیتے ہیں، اور تم انظرنا کہا کرو، اور دوسرے واسمعوا، توجہ سے سنا کرو. پھر جب انسان توجہ سے سنتا ہے تو پھر اس کو بہت زیادہ اسی لیکچر کے بارے میں، اسی تعلیم، اسی بات، اسی سیشن کے بارے میں بہت زیادہ سوالات کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات جو ہے وہ کہیں جا چکی ہوتی ہے، ایکسپلین کی جا چکی ہوتی ہے، تو اس کے متعلق سوال اس طرح سے آتا ہے کہ جیسے گویا کہ اس کو کبھی کسی نے ایڈریس کیا ہی نہیں ہے. تو ایسے میں پھر توجہ کی کمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس آیت کو ہم اپنے لیے بھی یاد رکھیں، واسمعوا، کہ غور سے سنا کرو. پھر بہت زیادہ انسان کے اندر کویسچنز ریز نہیں ہوتے، الا یہ کہ کوئی واقعی کانسیپٹ سمجھ نہ آ رہا ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. دوسری ایک اور آیت، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. البقرہ 115. اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، پس جدھر بھی تم رخ کرو ادھر ہی اللہ کی ذات ہے، بے شک اللہ کا فضل وسیع ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر اس آیت کو شان نزول کے بغیر دیکھا جائے تو اس میں تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے قبلہ رخ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ اپنے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور جس طرف رخ ہو کے چاہیں نماز پڑھ لیں. لیکن اس کا شان نزول یہ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے راستے میں سواری پر نفل پڑھا کرتے تھے، خواہ آپ کا رخ کعبہ کی جانب ہوتا یا نہ ہوتا. تو اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب آپ سفر میں ہوں، آپ گاڑی میں ہوں اور آپ نے کوئی اشراق یا چاشت کے نوافل آپ پڑھنا چاہیں تو آپ کو اس وقت کوئی ضروری نہیں ہے کہ تھرو آؤٹ آپ کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف رہے. تیسری آیت، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر گناہ نہیں ہے کہ ان کے درمیان طواف کرے، اور جو بھی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو اللہ قبول کرنے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. اب اس آیت سے اگر شان نزول نہ پتہ ہو تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ شاید صحیح کرنا اور نہ کرنا بس یہ انسان کی اپنی چوائس ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. حالانکہ صحیح جو ہے یہ واجبات حج میں سے ہے. اور یہی جو کنفیوژن ہے آیت کے ظاہری مفہوم کو لے کر، یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے عروہ بن زبیر کو بھی ہو گئی تھی. تو انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال پوچھا تھا کہ اسی کے بارے میں کہ کیا پھر صحیح جو ہے یہ کرنا واجب نہیں ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ اے میرے بھانجے،
اگر ایسا ہوتا جس طرح تم نے سمجھ لیا ہے تو لا جناح علیہ اللہ یطوف بہما ہوتا، یعنی کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ ان کے درمیان طواف نہ کرے کہا گیا ہوتا۔ سیدہ عائشہ کی بھی جو ایک فہم ہے اور گہرائی ہے قرآن کے علم کی، وہ بھی پتہ چلتی ہے یہاں سے۔ پھر انہوں نے بتایا، حضرت عائشہ نے، کہ یہ آیت دراصل انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ یہ لوگ اسلام لانے سے پہلے اپنے ایک بت منات کا حج کیا کرتے تھے جو مشلل کے مقام پر تھا، اور صفا مروہ کے درمیان طواف اور سعی کو گناہ سمجھتے تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم تو پہلے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو گناہ سمجھتے تھے، اب ہمارے لیے آپ کی کیا ہدایات ہیں؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو کوئی حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان کے درمیان طواف کرے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کے بعد کہا کہ صفا مروہ کے درمیان طواف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے، پس کسی کے لیے بھی اس کا ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ عروہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی مذکورہ تفسیر ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کے سامنے پیش کی، اب یہ ناموں کی لینیج سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں یہ صحابہ کی یا اولادیں تھے اور یا پھر ان کی اولادوں کی اولاد تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بات تو میں نے ابھی تک نہیں سنی، البتہ میں نے بعض اہل علم سے یہ سنا ہے جو اس آیت کا شان نزول اس طرح بیان کرتے ہیں کہ منات کا حج کرنے والوں کے علاوہ سب لوگ پہلے صفا مروہ کا طواف کرتے۔ جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے طواف کا حکم تو دیا مگر صفا مروہ کے طواف کا ذکر نہیں کیا۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ پہلے تو ہم صفا مروہ کا طواف کرتے تھے مگر اب اللہ نے بیت اللہ کے طواف کے ساتھ صفا مروہ کے طواف کا ذکر نہیں کیا، تو کیا ہم پر کوئی گناہ ہوگا اگر ہم صفا مروہ کے درمیان طواف کریں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اس بات پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ابو بکر بن عبد الرحمن نے کہا کہ یہ آیت دونوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ان لوگوں کے بارے میں بھی جو دور جاہلیت میں صفا مروہ کے درمیان طواف کو گناہ سمجھتے تھے، اور ان کے بارے میں بھی نازل ہوئی جو دور جاہلیت میں یہ طواف کرتے تھے، مگر جب اللہ نے بیت اللہ کے طواف کے ساتھ صفا مروہ کے طواف کا ذکر نہ کیا تو یہ لوگ اس طواف کو گناہ سمجھنے لگے، اور دونوں کا جو شبہ ہے اس کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ شان نزول سے متعلق ان دونوں روایتوں سے آیت کا مفہوم یہ واضح ہوا کہ لا جناح کا لفظ دونوں قسم کے لوگوں کے شبہ کے ازالے کے لیے نازل ہوا کہ اسے گناہ نہ سمجھو اس لیے کہ یہ شاعر اللہ میں سے ہے، اور لا جناح کا یہ مطلب نہیں ہے کہ طواف کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہیں۔ یہ دو اشکالات تھے جو ڈیفرنٹ گروپس آف پیپل کو ہوئے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت کے ذریعے سے دور کیے۔ چوتھی آیت، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ مائدہ 93۔ نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں کوئی گناہ اس چیز میں جسے وہ کھاتے ہیں، جبکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوں، ایمان لائے ہوں اور نیک عمل کرتے ہوں، پھر اللہ سے ڈرتے ہوں اور ایمان لائے ہوں، پھر اللہ سے ڈرتے ہوں اور نیکی کرتے ہوں، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب یہاں پر بظاہر شان نزول نہ پتہ ہو تو اس آیت کا مطلب یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اگر آپ ایمان والے ہیں اور آپ جنرل نیک عمل کرتے ہیں تو آپ جو مرضی کھائیں پئیں، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح کا ایک شبہ ایک صحابی قدامہ بن مظعون کو ہو گیا تھا جب حضرت عمر نے ان پر حد لگوائی شراب نوشی کے جرم کے ثابت ہونے پر، تو انہوں نے کہا تم مجھے کوڑے نہیں مار سکتے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تو ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے تو ان پر کوئی گناہ نہیں جسے وہ کھاتے پیتے ہیں۔ تو اس بات پر عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو جو حاضر تھے ان سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی اسے جواب دے سکتا ہے؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت تو ان لوگوں کے لیے آئی ہے کہ جو شراب کی حرمت سے پہلے وفات پا گئے،
احد کے دن بھی کچھ صحابہ جو ہیں انہوں نے شراب پی رکھی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کو ابھی حرام نہیں کیا تھا. تو اس لیے پھر یہ ایک بات جو ہے وہ کلیئر ہوئی کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ ایمان والے ہیں تو چاہے آپ حرام کھائیں چاہے آپ حلال کھائیں آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. اس کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور آیت وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، تم نے نہیں پھینکی تھی جب کہ پھینکی تھی تم نے بلکہ اللہ نے پھینکی تھی. مٹی بدر کے دن. اب ہمیں نہ پتہ ہو اس واقعے کا تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا کیا معنی ہے. پھر اسی طرح سے غار ثور کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں اس کا اشارہ ہے إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو اس کی مدد تو اللہ نے اس وقت بھی کی تھی جب کہ کافروں نے ان کو نکال دیا تھا، جب کہ وہ دو میں سے ایک تھے اور دونوں غار میں تھے، اور جب کہ وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور جب تک اس آیت کا سارا پس منظر نہ پتہ ہوگا کہ یہ ہجرت کون کر رہا تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، غار کون سی تھی، غار ثور تھی، ساتھی کون تھے، صاحب کون تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس وقت تک یہ جو پیچھے سیرہ کے اندر جو واقعات ہیں جو انہی آیات کے شان نزول بنتے ہیں نہیں پتہ ہوگا تو ان آیات کا کوئی ہمیں ڈیپتھ اور میننگ اور جو ایک ان کی تاثیر میں اضافہ ہوتا ہے جب آپ کو شان نزول پتہ چلتا ہے تو اس سے تو ہم محروم ہو جائیں گے. اسی طرح قرآن حکیم میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ بنو نذیر، پوری جو سورہ حشر ہے وہ غزوہ بنو نذیر پہ ہے، غزوہ احزاب، غزوہ فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ تبوک کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں، اور جب تک ان غزوات کا سیرہ کے واقعات کے ذریعے سے پس منظر اور شان نزول نہ پتہ ہو تو ان کے لفظی ترجمے سے تو معلوم نہیں ہو سکتا کہ کس غزوے کی طرف اور کس بات کی طرف، کس واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اسی طرح قرآن میں اصحاب الاخدود سورہ بروج میں، اصحاب کہف سورہ کہف میں، اصحاب الفیل ابرہہ کا سارا لشکر، اس کے ساتھ کیا ہوا وہ سارا واقعہ نہیں پتہ ہوگا تو آپ سورہ فیل کو کیسے سمجھیں گے. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام والا قصہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پر بہتان تراشی والا سارا جو واقعہ ہے وہ نہیں پتہ ہوگا تو سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے 20 کو آپ کیسے سمجھیں گے. ان 10 آیات کا شان نزول ہے. پھر اسی طرح سے مزید کتنے زیادہ قصص الانبیاء ہیں، کتنی زیادہ آیات ہیں. مثلا سورہ نور میں ہی آیت ہے کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. یہ ایک عام بیان بھی ہو سکتا ہے کہ کیا تم لوگ یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں بخشے، اللہ تمہیں معاف کرے. تو ظاہر ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے، لیکن اس کی انٹینسٹی اور اس ساری کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ ہمیں اس کے شان نزول سے پتہ چلتا ہے. اب ہم انشاءاللہ حدیث شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الغدوۃ والروحۃ فی سبیل اللہ وقاب قوس احدکم فی الجنہ. اللہ کے راستے میں صبح و شام چلنے اور جنت میں ایک کمان بھر جگہ کی فضیلت. آپ کو پتہ ہے نا ہم کتاب الجہاد والسیر پڑھ رہے ہیں، جہاد سے متعلق ان کی فضائل، جہاد کے فضائل، اس کے متعلق احکام. قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب قال حدثنا حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں گزرنے والی ایک صبح او روحتن یا ایک شام خیر من الدنیا وما فیہا. خیر من الدنیا بہتر ہے دنیا سے اور جو کچھ اس میں ہے. دنیا بذات خود اور جو کچھ اس کے اندر خزانے پنہا ہیں، ہر چیز سے بہتر ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں وقف کرنا اس سے بہتر ہے. اب آپ دیکھیے
کہ جو آپ علم کے لیے اپنا وقت مختص کرتے ہیں نا، وہ بھی اسی میں آتا ہے انشاءاللہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن حکیم میں فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس کے ذریعے سے یعنی اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کے ساتھ جہاد کبیر کرو، قرآن کو پھیلانا، قرآن کو عام کرنا، قرآن پر تدبر، غور و فکر، سمجھنے کی کوشش، عمل کی کوشش، اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنا وقت، اپنا مال، اپنی زندگی صرف کرنا، اپنے وسائل لگانا، یہ سب کچھ اسی میں آئے گا انشاءاللہ۔ قال حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فلیح قال حدثني ابی عن ہلال بن علی عن عبد الرحمن بن ابی عمرة عن ابی ہریرة رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لقاب قوس فی الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک کمان کے برابر کی جگہ خیرٌ بہتر ہے مما تطلع علیہ الشمس و تغرب، ہر اس چیز سے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ وقال لغدوة او روحة فی سبیل اللہ خیر مما تطلع علیہ الشمس و تغرب، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے راستے میں صبح یا شام جانا ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے۔ قال حدثنا قبیصة قال حدثنا سفیان عن ابی حازم عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الروحۃ والغدوۃ فی سبیل اللہ افضل من الدنیا وما فیہا، اللہ کے راستے میں گزرنے والی ایک صبح اور شام دنیا اور اس کی ہر چیز سے افضل ہے۔ اب یہ ساری جو حدیث آپ نے پڑھی ہیں ان میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے انکریج کیا جا رہا ہے، ترغیب دلائی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجاہد کو تھوڑا سا جہاد کرنے پر بھی آخرت میں اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ جو شخص جہاد میں اپنا مال، اپنی جان لٹا دے تو اس کے اجر و ثواب کی پھر کیا ہی انتہا ہوگی۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ایک ہیومن نیچر ہے کہ انسان کو دنیاوی مال و متاع سے محبت ہوتی ہے اور اس کی بڑی ایک عظمت ہے انسان کے دل میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیاوی مال و متاع کی بے ثباتی کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا کہ اگر کسی کو پوری دنیا بھی مل جائے اور وہ دنیا کی ہر چیز کا مالک بھی ہو جائے تو بھی جنت کے ادنا سے ادنا نعمت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی بابرکت تعلیمات کا یہ اثر تھا کہ مسلمانوں نے اسلام اور اس کے مقاصد کو سمجھا اور پھر لٹرلی سر پر کفن باندھ کر پوری دنیا پر چھا گئے اور ایسی تاریخ رقم کر گئے جو قیامت تک آنے والے اہل اسلام کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سے بھی کوئی اس میں اپنا حصہ ہمارا ڈلوا لے اور ہمیں بھی ان لوگوں کے راستے پر چلا دے کہ جنہوں نے اس دین کی ترویج کے لیے کوئی کام کیا۔ بابو الحور العینی و صفتہن، حور عین اور ان کی صفات کا بیان۔ یحار فیہا الطرف، حور کو حور اس لیے کہتے ہیں کہ اسے دیکھتے ہی آنکھ حیرت زدہ رہ جائے گی اس کا حسن دیکھ کر۔ شدیدۃ سواد العین، ان کی آنکھ کا سیاہ حصہ انتہائی سیاہ۔ شدیدۃ بیاض العین، اور سفید حصہ انتہائی سفید ہوگا۔ سیاہ حصہ انتہائی سیاہ اور سفید حصہ انتہائی سفید ہوگا۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اور ہم ان کو بیاہ دیں گے حوروں کے ساتھ، اور یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ۔ اور زوجناہم کے معنی امام بخاری فرما رہے ہیں انکحناہم، کہ ہم ان کا نکاح ان حوروں کے ساتھ کر دیں گے۔ اب یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے جہاں مجاہدین کے درجات کا ذکر کیا ہے تو
یہ بیان کیا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے 100 درجات ان کے لیے تیار کیے ہیں، تو ساتھ ہی ان کی جنتی بیویوں کا ذکر بھی کر دیا۔ پھر جنتی بیویوں کے ایڈیشنل حوریں جو ہیں ان کی صفات کا بھی تذکرہ کیا، اور حور کے معنی ہے وہ عورت جس کی آنکھیں موٹی ہوں، آنکھ کی پتلی خوب سیاہ اور سفیدی انتہائی سفید ہو، ایسی عورت انتہائی خوبصورت ہوتی ہے، اور اہل جنت کی شادی ایسی ہی عورتوں سے کی جائے گی، اور مجاہدین اور شہداء اس میں سر فہرست ہوں گے۔ حوریں جو ہیں یہ جنت کی ایک نعمت ہیں، جنتی عورت حوروں سے افضل ہے اس لیے کہ وہ اپنے اعمال کے ذریعے سے جنت میں پہنچی ہوگی۔ قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يموت له عند الله خير۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو کوئی شخص فوت ہو جائے تو اللہ کے پاس اس کی کوئی بھی نیکی اگر جمع ہو، یسرہ ان یرجع الی الدنیا، اسے یہ بات پسند نہیں آئے گی کہ وہ دنیا کی طرف واپس جائے۔ یعنی جب انسان ایک دفعہ دنیا چھوڑ جاتا ہے اور وہاں آخرت میں اپنا اچھا انجام دیکھ لیتا ہے تو وہ کبھی واپس نہیں آنا چاہتا۔ وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور یہ کہ وہ یہ چاہے کہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب کچھ اسے مل جائے، چاہے وہ اس دنیا میں کتنا ہی ایک مالدار انسان کیوں نہ ہو، اگر آگے اس کے پاس نیکیاں ہی نیکیاں ہیں تو واپس آنا پسند نہیں کرے گا۔ إِلَّا الشَّهِيدَ، سوائے شہید کے، لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ، جب وہ شہادت کی فضیلت دیکھ چکا ہو، فَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَن يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، تو وہ یہ بات پسند کرے گا، اس کو یہ بات خوش کرے گی کہ وہ دنیا میں واپس لوٹے، فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى، پھر وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل یا شہید کیا جائے۔ اتنا اجر ہے کہ میں دوبارہ ایک اور اجر لے آؤں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی لذت ہے اس موت کی کہ جو بظاہر ایسے لگ رہی ہوتی ہے کہ بڑی پینفل موت تھی اور بڑی تکلیف دہ موت تھی، لیکن شہادت کی موت میں جو لذت ہے وہ اس لذت کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے بھی بار بار آنا چاہیں گے دنیا میں۔ سبحان اللہ۔ قال وسمعت انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لروحة في سبيل الله او غدوة خیر من الدنيا وما فيها۔ انس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام گزارنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُم مِّنَ الْجَنَّةِ أَوْ مَوْضِعُ قِيدٍ یعنی صَوْتَهُ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور تمہارے لیے جنت کی 2 ہاتھ زمین یا کوڑے کی مقدار کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی ایک عورت، اہل جنت کی ایک عورت، اطلعت إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ، جھانک کر دیکھ لے اہل زمین کی طرف، لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا، تو وہ روشن کر دے ہر اس چیز کو جو جنت اور زمین کے درمیان ہے، اور خوشبو سے اس کو معطر کر دے، بھر دے اس کو خوشبو سے۔ وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور اس کے سر کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر ہے۔ اتنے قیمتی جیولز، اتنے قیمتی کپڑے، اتنے، وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک فرشتہ ہے کہ جو جب سے دنیا بنی ہے وہ اہل جنت کے زیورات بنانے پر مامور ہے، واللہ عالم۔ لیکن بہرحال نعمتیں ایسی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ہی کسی خیال کرنے والے کے خیال پر اس کا کوئی امیجنیشن میں اس کا کوئی خیال بھی گزرا ہو۔ تو اسی کے لیے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، جو آگے بڑھ چڑھ جانے کی ریس ہے وہ اسی میں لگانی چاہیے کہ جنت میں آگے نکل جاؤں۔ اس دنیا میں تو کوئی آگے کوئی پیچھے، کچھ مل گیا تو وہ 4 دن کے بعد بے ایمانی ہو جاتا ہے،
کچھ نہ ملا تو اس کا غم 4 دن کے بعد ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو جہاں پر ابدی نعمتیں ہیں اور جہاں کے ابدی ہیں خوشیاں، تو وہاں کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ بابو تمنا شہادہ، شہادت کی آرزو کرنے کا بیان۔ قال حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سعید بن المسیب ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لولا ان رجالا، اگر یہ نہ ہوتا، یعنی اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ جو لوگ ہیں اہل ایمان، رجالم من المؤمنین، جو لوگ ہیں اہل ایمان میں سے، لا تطیب انفسہم ان یتخلفوا عنی، کہ اہل ایمان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ دل ان کے اس سے خوش نہ ہوں گے کہ وہ جنگ میں میرے پیچھے رہ جائیں۔ یعنی اگر میں ہر جنگ میں ساتھ جاؤں گا تو تمام اہل ایمان بھی جو ہیں وہ بھی ہر جنگ میں ساتھ جانا چاہیں گے۔ ایسا اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا، ان یتخلفوا عنی، اور وہ مجھ سے پیچھے رہ جائیں گے، ولا اجد ما احملہم علیہ، اور نہیں میں ان کے لیے کوئی سواریاں پاؤں گا جن پر ان کو سوار کروں۔ یعنی اگر یہ کچھ جو دنیاوی لحاظ سے کچھ پریکٹیکل اور آرگنائزیشنل پرابلمز اگر یا ایشوز نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ ما تخلفت عن سریۃ تغدو فی سبیل اللہ، میں کسی مارکے میں، کسی جنگ میں جو اللہ کے راستے میں نکلا ہو، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا لشکر بھی کیوں نہ ہو، تو میں اس میں نکلتا، میں اس میں سے پیچھے نہ رہتا۔ والذی نفسی بیدہ لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ سبحان اللہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری تو خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر شہید کر دیا جاؤں۔ موت کی تمنا کرنا منع ہے، البتہ شہادت کی آرزو رکھنا ایمان کی نشانی ہے، بلکہ سنت نبوی بھی ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاد ہر مسلمان پر فرض نہیں، ورنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مارکے میں ساتھ ہی تشریف لے جاتے۔ تو یہ فرض کفایہ ہے، یعنی کچھ لوگ اگر اس کو ادا کر دیں تو باقی جو ہیں وہ اس سے ہو جاتے ہیں بری الذمہ، الا یہ کہ حکومت وقت جہاد کو اس وقت فرض عین قرار دے دے۔ قال حدثنا یوسف بن یعقوب الصفار قال حدثنا اسماعیل بن علیۃ عن ایوب عن حمید بن ہلال عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو فرمایا، اب یہ وقت ہے جنگ مؤتہ جو تھی اس پر صحابہ کو بھیجتے ہوئے، فقال اخذ الرایۃ زید فاصیب، بھیج چکے تھے اور وہاں پر جو جنگ ہے وہ شروع ہو چکی تھی، اور یہ ہوا تھا رومنز کے اگینسٹ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے ایک لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتی ہے وہ یہاں مدینہ میں سب دکھایا جا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بتا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ زید نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے بھیجتے ہوئے، مدینہ سے بھیجتے ہوئے زید بن حارثہ کو امیر لشکر بنایا، اور فرمایا تھا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ جو ہیں وہ امیر لشکر ہوں گے، سپہ سالار ہوں گے۔ اور کہتے ہیں کہ ایک یہودی یہ سارا جو ماجرا ہے وہ دیکھ رہا تھا، اور اس نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو سائڈ پہ لے جا کے تو کہا تھا کہ جب بھی کوئی نبی اپنے لوگوں کو اس طرح کسی لشکر پر بھیجے
کہ فلاں اگر شہید ہوا تو فلاں امیر ہوگا اور پھر فلاں امیر ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سب جان سے جائیں گے. تو وہ ایک طرح سے ڈسکریج کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا تھا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا جو بھی حکم ہے میں اس پہ راضی ہوں. تو یہی ہوا وہاں پر. اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنا لشکر جو ہے وہ ان کی ہوئی سامنا رومنز کے ساتھ، تو سب سے پہلے یہی شہید ہوئے. ثم اخذها جعفر فاصیب. اب ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ پھر جعفر نے لے لیا پرچم اور وہ بھی شہید ہو گئے. ثم اخذها عبداللہ بن رواحہ فاصیب. اور اسی طرح سے عبداللہ بن رواحہ جو ہیں انہوں نے اس کو پکڑ لیا تو وہ بھی شہید ہو گئے ہیں. ثم اخذها خالد بن الولید. اور پھر اس کو پکڑ لیا جھنڈے کو خالد بن ولید نے. ان غیر امرۃ ففتح له. ان غیر امرۃ یعنی کسی ہدایت کا انتظار کیے بغیر، یعنی انہوں نے خود اٹھا لیا کہ اب کوئی امیر نہیں تو اس وقت پھر لشکر تو بالکل بکھر جائے گا، ان کا موریل ڈاؤن ہو جائے گا. اور جب انہوں نے ایسا کر لیا ففتح له تو ان کے ہاتھ پر فتح ہوئی اسلامی لشکر کو. وقال ما يسرنا انهم عندنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا ہمیں اب خوشی نہیں ہے کہ وہ شہداء ہمارے پاس زندہ رہتے، یعنی جس اجر کو وہ پہنچ چکے ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ وہ ادھر ہوتے. اور آپ سوچئے کہ یہ کون لوگ تھے؟ زید بن حارثہ حب النبی، جعفر رضی اللہ عنہ وہ ہستی کہ جب یہ خیبر کے موقع پر حبشہ سے واپس تشریف لائے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ماتھا چومتے اور فرماتے کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ مجھے کس بات کی زیادہ خوشی ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کے آنے کی. یہ بھی شہید ہوئے. اور عبداللہ بن رواحہ جو ہیں یہ بھی شاعر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کفار اور منافقین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجوم کا جواب بھی دیا کرتے تھے. یہ بھی اسی میں شہید ہوئے، اور اس کی پوری جو ڈیٹیل ہے وہ ہم پڑھ آئے ہیں. بہرحال یہاں پر یہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں کہ انہوں نے خود اٹھا لیا خالد بن ولید نے. اور جو سیرت کی روایات ہیں ان میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک صحابی نے کہا تھا کہ آپ یہ لیں گے اب پرچم. واللہ عالم. قال ایوب، تو ایوب راوی کہتے ہیں او قال ما یسرہم انہم عندنا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ہمیں نہیں اس بات کی خوشی ہوگی کہ اب وہ ہمارے پاس زندہ ہوتے. وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اور اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. شہداء نے شہادت کی وجہ سے اللہ کے ہاں جو اپنی کرامات اور عظمتیں دیکھیں تو انہیں بھی یہ پسند نہ تھا کہ وہ دنیا میں واپس آئیں. اور جس کو کسی کی صدق النیہ کے ساتھ، نیت کی سچائی کے ساتھ شہادت کا یقین ہو تو اس کو اس کے اوپر افسوس نہیں ہونا چاہیے، اس کو یہ بات خوش نہیں کرنی چاہیے کہ کاش وہ ابھی بھی زندہ ہوتا اور ہمارے پاس ہوتا. اور اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف فرما تھے جبکہ آپ ان تمام شہداء کی خبر دے رہے تھے. اور کچھ دن کے بعد وہاں سے یعلا بن امیہ غالباً آئے تھے یا جو بھی صحابی آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں کہ کیا ہوا ہے وہاں پر؟ تو انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بتایا کہ تم یہ خبر لے کر آئے ہو. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تھا کہ یہ حضرات شہید ہو گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ انہوں نے یہی خیال کیا کہ اگر مسلمان اسی حال میں رہے تو ہلاک ہو جائیں گے اور قوت اسلام کو دھچکا لگے گا. تو پھر انہوں نے مسلمانوں کے لشکر کو یکجا کیا، اور پھر پوری ڈیٹیلز بتائی جاتی ہیں کہ تھوڑے سے مسلمان تھے. اور یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جو اس وقت وار ٹیکٹک استعمال کیا وہ یہ کہ آپ آگے والوں کو پیچھے، پیچھے والوں کو آگے، دائیں کو بائیں اور بائیں کو دائیں لشکر کو کر دیتے تھے تاکہ جو کوئی بھی ملے ان فوجیوں سے، رومن سے، تو ان کو لگے کہ یہ تو کوئی نئے لوگ آ گئے ہیں، کہ مسلمانوں کو تو کوئی بہت بڑی کمک جو ہے نا وہ پیچھے سے پہنچ رہی ہے. اور یہی وہ وقت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف من سیوف اللہ کا لقب
دیا تھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کہ اب پرچم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں ہے۔ باب فضل من یسرع فی سبیل اللہ فمات فہو منہم، اللہ کے راستے میں سواری سے گرنے کی فضیلت، اور اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو جائے تو مجاہدین میں سے ہوگا۔ وقول اللہ عز وجل ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ، النساء 100۔ وقع وجبہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے اپنے گھر سے نکلے پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے تو اللہ کے ہاں اس کا اجر ثابت ہو چکا۔ وقع کے معنی ہے وجبہ۔ تو اب دیکھیے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنی 1000 کوشش اور چاہت کے باوجود بھی شہید نہیں ہوئے، اور ہمس میں ان کی وفات ہوئی، اور وہاں پر وفات سے پہلے ان کو بہت اس بات کا غم تھا کہ میں شہید نہیں ہوا۔ اور صحابہ کو یہ جو غم تھے نا، یہ اس لیے نہیں ہوتے تھے کہ میری کوئی بہادری یا میرا کوئی تمغہ جو ہے وہ رہ جائے گا مجھے ملنے سے، بلکہ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری ایفرٹس کو اور میرے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ تو وہ اس قدر غمگین تھے کہ پاس کھڑے ہوئے ایک شخص نے پھر ان کو یہ کہا کہ خالد آپ شہید ہو ہی نہیں سکتے تھے، آپ اللہ کی تلوار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا ہے، اور اللہ کی تلوار میدان جنگ میں کسی سے ٹوٹ نہیں سکتی تھی، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ تلوار واپس نیام میں جائے، تو آپ اب واپس نیام میں جا رہے ہیں، تو اس لیے آپ شہید نہیں ہوئے۔ تو کہتے ہیں کہ اس بات پہ پھر ان کو تسلی ہوئی تھی۔ یہ ہوتی ہے سچی نیت شہادت کی۔ کوئی ایک یہ نہیں کہ انسان دل میں خوش بھی ہو رہا ہو کہ شکر ہے کہ میری تو زندگی بچ گئی۔ ہمارے جب اگر کوئی ہمیں خیال آئے نا کہ میں فلاں جگہ جاؤں اور میں جہاد کروں اور میں وہاں پہ، اور پھر یہ خیال آتا ہے ساتھ کہ نہیں پھر میں واپس تو زندہ ہی آ جاؤں، تو اس کا مطلب ہے کہ شہادت کی تمنا تو ابھی پوری صحیح طرح سے نہیں ہے، زندگی تو ابھی بھی پیاری ہے۔ وہ ایک شعر ہے، اس کا مجھے پہلا مصرع نہیں یاد آ رہا، کہ وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری۔ تو شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ نیتیں ہوں تو پھر اپنے گھروں میں بھی، اور پھر اپنے بغیر کسی جو ہے نا جنگ لڑے بھی انسان لے سکتا ہے شہادت کا اجر۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثنا يحيى عن محمد بن يحيى ابن حبان عن انس بن مالك عن خالته حرام بنت ملحان قالت، انس رضی اللہ عنہ اپنی خالہ حرام بنت ملحان سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں نام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما قریبا منی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے قریب ہی سو گئے، ثم استيقظ يتبسم، پھر آپ بیدار ہوئے تو آپ مسکرا رہے تھے، فقلت ما اضحکک، میں نے پوچھا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ قال، فرمایا اناس من امتی عرضوا علی، میری امت کے کچھ لوگ مجھے دکھائے گئے، مجھ پر پیش کیے گئے، یرکبون هذا البحر الاخضر کالملوک علی الاسرہ، جو کہ اس سب سمندر پر سوار ہوں گے جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ قالت، وہ بولیں فدع اللہ ان یجعلنی منہم، کیا سچی نیت سے یہ دعا کروائی گئی تھی، اور یہ اس لیے نہیں کہ میں سمندر کی سیر کراؤں، اس لیے نہیں کہ میری بھی کوئی ویکیشن ہو جائے، میں بھی دنیا دیکھوں، مجھے دنیا دیکھنے کا شوق ہے، میں سمندر دیکھوں، میں دیکھوں سمندر کے پار کیا ہے، نہیں، نیت ایک ہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ایسا لشکر جس کو دیکھ کے اللہ کے رسول خوش ہو رہے ہیں تو اس میں تو مجھے جانا چاہیے۔ فدعا لہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی۔ ثم نام الثانیۃ، پھر آپ دوبارہ سو گئے، ففعل مثلہا، پھر آپ نے دوبارہ ویسا ہی کیا، فقالت مثل قولہا، تو پھر دوبارہ حرام رضی اللہ عنہا نے پوچھا پہلے کی طرح، فاجابہا مثلہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بھی پہلے کی طرح کا دیا۔ فقالت، تو انہوں نے پھر کہا ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے ان میں کر دے۔ فقال انت من الاولین،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہلوں میں سے ہو، پہلے والے لشکر میں تم ہوگی، اور یہ بات ہم پیچھے کر چکے ہیں۔ اسی سے ان کو شہیدۃ البحر بھی کہا جاتا ہے، سمندر کی شہیدہ۔ فخرجت مع زوجها عبادۃ بن الصامت غازیا، تو وہ نکلیں اپنے شوہر عبادہ بن صامت کے ساتھ جہاد کرنے۔ اول ما رکب المسلمون البحر مع معاویہ، اور یہ پہلا وہ لشکر تھا جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ سمندری سفر پر روانہ ہوا تھا۔ فلما انصرفوا من غزوتهم، تو پھر جب وہ غزوہ سے واپس آئے، قافلین فنزلوا الشأم فقربت الیہا دابۃ لترکبها فصرعتها فماتت، تو انہوں نے شام میں پڑاؤ کیا۔ اس دوران میں ایک سواری ام حرام کے قریب گئی تاکہ وہ اس پر سوار ہوں، لیکن اس سواری نے انہیں زمین پر گرا دیا جس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ اب بعض جو ہیں روایات ان میں یہ آتا ہے کہ سائپرس میں اترتے ساتھ ہی ہوا، بعض کہتے ہیں کہ غزوہ کے بعد ہوا، واللہ عالم، لیکن یہ ہوا۔ ہماری جو غرض ہے نا وہ اس بات سے ہے۔ اور انبیاء کرام کے خواب وحی کی ایک شکل ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ اس امت کے کچھ لوگ بڑی شان و شوکت کے ساتھ بادشاہوں کی طرح سمندر کے بیڑے پر سوار ہیں، اور آپ کا یہ خواب پورا ہوا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں رومن سے جنگ لڑی گئی، اور اس جنگ میں امیر معاویہ کو سپہ سالار بنایا گیا۔ انہوں نے بحری بیڑا تیار کیا اور شام پر حملہ کیا۔ ام حرام رضی اللہ عنہ بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ تو یہاں پر امام بخاری یہ حدیث اس لیے لے کر آئے ہیں کہ اگرچہ وہ غزوے میں لڑتی ہوئی وہ شہید نہیں ہوئیں، لیکن کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں نکلی تھیں، وہ گر کر، اسی طرح کوئی اگر بیمار ہو کر وفات پا جائے تو یہ سب چیزیں اس کو شہادت کا درجہ ہی دیں گی۔ اس کی موت کا سبب جو ہے وہ پھر کاؤنٹ نہیں کرے گا، اس کا اس راستے میں نکلا ہونا کاؤنٹ کرے گا۔ بابو من ینکب او یطعن فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں زخمی ہو جائے یا اسے نیزہ مارا جائے۔ قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا حمام عن اسحاق عن انس رضی اللہ عنہ قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقواما من بنی سلیم الى بنی عامر فی 70۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلیم کے 70 آدمی بنو عامر کے ہاں روانہ کیے۔ فلما قدموا قال لهم خالی، تو جب یہ لوگ بنو عامر کے پاس آئے تو میرے ماموں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، خال ماموں کو کہتے ہیں اور خالہ خالہ کو کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں اردو زبان میں خالہ تو آ گیا لیکن خال نہیں آیا، ماموں آ گیا اس کے بجائے۔ واللہ عالم یہ ماں سے میرا خیال ہے نکلا ہے، پھر واللہ عالم قائل کر دیا۔ فقالا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر فزت برب الکعبہ، اللہ اکبر رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ثم مالوا علی بقیت اصحابہ فقتلوہم، پھر وہ بڑھے باقی ان کے ساتھیوں کی طرف اور سب کو قتل کر دیا، سب کو شہید کر دیا۔ الا رجل اعرج صعد الجبل، سوائے ایک لنگڑا ساتھی بچا جو پہاڑ پر چڑھ گیا تھا، وہ ایک بچ گیا۔ قال حمام وأراه آخر معه فأخبر جبریل علیہ السلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حمام کہتے ہیں میرے خیال کے مطابق اس کے ساتھ ایک اور بھی تھا، یعنی اکیلا نہیں تھا، 2 تھے جو بچے تھے۔ تو اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تھی انہم قد لقوا ربہم فرضی عنہم وارضاہم، کہ وہ اپنے رب سے جا ملے ہیں اور رب ان سے راضی ہو گیا ہے اور اس نے انہیں بھی راضی کر دیا ہے۔ فَكُنَّا نَقْرَأُ، تو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ہم یوں تلاوت کیا کرتے تھے، ان بلغوا قومنا ان قد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا ثم نسخ بعد، کہ اس واقعے کے بعد ہم یوں تلاوت کیا کرتے تھے کہ ہماری قوم کو ہمارا پیغام پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے جا ملے ہیں، ہمارا رب خود بھی ہم سے خوش ہے اور اس نے ہمیں بھی خوش کر دیا ہے،
پھر اس کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی تھی. فدعا علیہم 40 صباحا علی رعل وذکوان وبنی لحیان وبنی عصیۃ الذین عصوا اللہ ورسولہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 روز تک نماز صبح میں قبیلہ رعل، ذکوان، بنو لحیان اور بنو عصیہ پر بد دعا کی تھی، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. یہ بیر معونہ کا یہ واقعہ ہے اور بہت ہی بڑی یہ ٹریجڈی تھی کہ جب بنو عامر کے لوگوں نے آ کے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیجیے جو ہمیں دین کی تعلیم دیں، ہمارے لوگ اسلام کی طرف مائل ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قراء بھیجے تھے، جن میں یہ ام سلیم اور ام حرام رضی اللہ عنہما کے بھائی حرام بن ملحان بھی تھے، اور ان کو پھر شہید کیا اور پھر سب باقیوں کو بھی شہید کیا. اور انہی شہداء میں عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے کہ جنہوں نے جو ہجرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، یہ آزاد کردہ غلام تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے. قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانة عن الاسود هو ابن قیس عن جندب بن سفیان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان في بعض المشاہد وقد دمیت اصبعه فقال هل انت الا اصبع دمیت وفي سبیل اللہ ما لقیت. جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ میں شریک تھے کہ آپ کی انگلی مبارک خون آلود ہو گئی، تو آپ نے اس انگلی سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے انگلی، ہے تیری ہستی یہی جو اللہ کی راہ میں زخمی ہوئی. یعنی تو کیا ہے، ایک انگلی ہی تو ہے جو اللہ کے راستے میں جس کو کچھ نہ کچھ کوئی زخم ملا ہے. تو انسان کی دراصل جو حیثیت ہے وہ اللہ کے راستے میں ایلیویٹ ہوتی ہے، اس کے راستے میں جان دینے سے کوئی کمی نہیں آتی. تو انگلی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا زخمی ہونا بھی اللہ کے راستے میں ہی ہے، حالانکہ نہ تو ہلاک ہوئی ہے اور نہ ہی کٹ کر جسم سے علیحدہ ہوئی ہے، تو صرف خون آلود ہوئی ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ آگے اللہ کے راستے میں خون آلود ہونے کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے راستے میں نکل کھڑا ہوا اور اسے گھوڑے نے گرا دیا، یا کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا، یا کسی بیماری کی وجہ سے اسے موت آ گئی، تو اس کا شمار شہداء میں ہوگا. یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے. بابو من یجرح فی سبیل اللہ عز وجل، جو اللہ کی راہ میں زخمی ہوا، اس کی فضیلت کا بیان. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یکلم احد فی سبیل اللہ، کہ جو شخص بھی اللہ کے راستے میں زخمی ہوا، واللہ اعلم بمن یکلم فی سبیلہ، اور اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے میں زخمی کون ہوتا ہے. یعنی یہ نیتوں کا حال تو اللہ ہی کو پتہ ہے کہ اصل میں اللہ کے راستے میں زخمی ہوا ہے یا کسی دکھاوے اور شہرت کو اور ناموری کی وجہ سے زخمی ہوا ہے. چاہتا کیا تھا یہ زخمی ہونے میں، اس کا مقصد کیا تھا زخمی ہونے کا؟ الا جاء یوم القیامہ، مگر یہ کہ پھر وہ قیامت کے دن آئے گا. یعنی جو اللہ کے راستے میں خون آلود ہوا تھا وہ قیامت کے دن آئے گا کس حال میں؟ واللون لون الدم والریح ریح المسک، کہ اس کے زخموں سے خون بہہ رہا ہوگا، رنگ تو خون جیسا ہوگا مگر اس کی خوشبو کستوری کی خوشبو جیسی ہوگی. باب قول اللہ عز وجل قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین والحرب سجال. ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ کہہ دیں کہ تم ہمارے حق میں جس کا انتظار کر سکتے ہو وہ یہ ہے کہ ہمیں 2 بھلائیوں میں سے ایک مل جائے. یعنی یا تو ہم شہید ہو جائیں گے، یہ بھی بھلائی ہے بہت بڑی، اور یا پھر ہم مال غنیمت لوٹ کر فتح یاب ہو کر غازی بن کر اپنے گھروں کو لوٹیں گے، یہ بھی بھلائی ہے. تو ہماری تو یعنی ون ون سچویشن ہے. اور پھر فرمایا والحرب سجال، لڑائی تو ڈول کی طرح ہے کا بیان.
سو فتح یا شہادت یہ ہیں احد الحسنیین. مسلمان ہر حال میں کامیاب ہی رہتا ہے. اور لڑائی ڈول ہے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ڈول کبھی ایک کے ہاتھ میں ہوگا پورا بھرا ہوا اور ایک کبھی دوسرے کے ہاتھ میں، یعنی کبھی مسلمانوں کو غلبہ ملے گا، انہیں فتح نصیب ہوگی تو ان کے لیے بھلائی ہوگی، اور یا کبھی مشرکین کا غلبہ ہوگا، مسلمانوں کو شہادت ملے گی تو بھی مسلمانوں ہی کی بھلائی ہے. قال حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث قال حدثنی یونس عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ ان عبد اللہ بن عباس اخبرہ ان ابا سفیان بن حرب اخبرہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے خبر دی، اور یہ جس وقت کی بات ابو سفیان بتا رہے ہیں اس وقت ابھی یہ مسلمان نہیں تھے، یہ صلح حدیبیہ کے بعد کا زمانہ ہے، اور سکون ہوا تھا. بڑا کاروان لے کر یہ سیریا گئے تھے تجارت کے لیے، اور وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک آیا ہوا تھا ہرقل کو، اور ہرقل اس کو پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ اس ایریا کے، اس شہر کے کوئی اگر لوگ یہاں پر اس وقت موجود ہیں تو ان کو لایا جائے. تو اس وقت پھر ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کو ہرقل کے سیزر آف روم کے دربار میں لے جایا گیا تھا. تو ہرقل نے ان سے سوالات جو کیے تھے، ان میں ایک سوال جو تھا وہ تھا، ہرقل نے کہا کہ میں نے تم سے پوچھا. وہ اس کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ ہرقل نے پہلے سوال کیے اور ابو سفیان سے جوابات لیے، پھر ہر سوال کو الگ الگ ایڈریس کر کے ہرقل نے کہا میں نے تم سے یہ پوچھا تو تم نے یہ جواب دیا اور اس کا یہ مطلب بنتا ہے. تو انہی سوالات میں یہ تھا، ہرقل نے کہا سألتک کیف کان قتالکم ایاہ، میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ان سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہاری لڑائیوں کا کیا انجام ہوتا ہے. فزعمت، تو تم نے جواب دیا ان الحرب سجال و دول، تم نے کہا تھا کہ لڑائی تو ڈول کی طرح ہے. فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ، تو یعنی لڑائی تو ڈول کی طرح ہے، کبھی ادھر اور کبھی ادھر. تو پھر ہرقل نے کہا کہ ایسا ہی انبیاء کا حال ہوتا ہے کہ ان کی آزمائش ہوتی رہتی ہے لیکن انجام انہی کے حق میں اچھا ہوتا ہے. سو لہٰذا احد الحسنیین سے مراد فتح یا شہادت ہے. امام بخاری یہاں پر یہ حدیث یہ ثابت کرنے کے لیے لائے ہیں کہ ہرقل کو بھی پتہ تھا. باب قول اللہ عز وجل من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. الاحزاب 23. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اہل ایمان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ جو عہد کیا اسے سچ کر دکھایا. ان میں سے کوئی تو اپنی ذمہ داری پوری کر چکا ہے اور کوئی موقع کا انتظار کر رہا ہے، اور انہوں نے اپنے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی. اس آیت سے مراد ان صحابہ کا عہد ہے جنہوں نے احد کے دن کیا تھا کہ وہ جنگ سے پیٹھ نہیں پھیریں گے، یا اس سے مراد عقبہ کی رات کا ہے، بیعت عقبہ ثانیہ خاص طور پر، کہ جو عہد ہوا تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور ہر مقام پر آپ کے ساتھ رہیں گے. اور بعض حضرات اپنا یہ فرض ادا کر چکے، یعنی شہادت کے مقام پر فائز ہو چکے، اور کچھ شہادت کے منتظر ہیں، دل میں شہادت کی تمنا رکھتے ہیں. وما بدلوا تبدیلا، یہ بڑی اہم بات ہے کہ انسان ایک عزم کرے، انسان ایک اٹھے اور کہے کہ یہ کام مجھے کرنا ہے، اور اپنے پھر وقت گزرتا جائے، سال گزرتے جائیں، ہرڈلز آتے جائیں، کچھ بھی ہو، لیکن انسان اپنی کمٹمنٹ سے پیچھے نہ ہٹے. انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ اتنا وقت گزر گیا میں تو یہ نہیں کر سکی، اب تو وقت اتنا گزر گیا، وہ فلاں ایک سال میں ایک عہد تو کیا تھا لیکن اب تو وہ نہیں ہو سکا، وہ ہو نہیں سکتا، اور بیک گیئر لگا لے، اپنے آپ کو پیچھے کی طرف چل پڑے، یا اس چیز کو مکمل طور پر بھول ہی جائے کہ کبھی کوئی عہد اللہ تعالیٰ سے باندھا بھی تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے. پسند اللہ کو کیا ہے؟ وما بدلوا تبدیلا، کھڑے رہنا اس بات کے اوپر، ڈٹ کے رہنا اس بات کے اوپر. جیسے مریم علیہ السلام کی والدہ حنہ
بنت یاقوس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے جب انہوں نے عہد باندھا، ایک نظر مانی کہ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اور اس دوران وہ بیوہ ہوئی ہیں، پھر بھی وہ اپنی کمٹمنٹ سے نہیں ہٹیں کہ اب تو میں بیوہ ہو گئی ہوں، اب یہ بچہ تو میں کیسے دے سکتی ہوں، یہ تو میرے بڑھاپے کا ساتھی ہوگا۔ اور دوسرے یہ کہ جب وہ پیدا ہوا تو ان کی ایکسپیکٹیشن کے خلاف وہ بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہو گئی، تو بھی وہ ما بدلو تبدیلا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہسٹری میں جو کوئی کام کر جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی فائدے کا کام کر جاتے ہیں۔ مریم علیہ السلام کو نظر کیا ان کی والدہ نے ہیکل کی، اور پھر وہاں سے ساری یہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کی ولادت اور پھر ان کا نزول ثانی، یہ سب کچھ جو ہے یہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ حنا علیہ السلام کی جو قربانی ہے اور جو ان کی ایک کمٹمنٹ ہے اور اس کو فلفل کرنا ہے، اس سے شروع ہو رہا ہے۔ تو کبھی بھی اپنی کسی بھی کمٹمنٹ کو ہلکا نہ سمجھیں۔ کئی دفعہ آپ کو کوئی چیزیں شیلف کرنی پڑ جاتی ہیں، کچھ دن کے لیے آپ کو ہوتا ہے کہ ابھی فی الحال یہ نہیں ہو پاتا، تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ تو نہیں کہ آپ اس کو مکمل طور پر ڈس ہارٹ ہو کر کسی نہ کسی حالات کی وجہ سے اس کو چھوڑ ہی دیں۔ تو یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو نظر پوری کرتے ہیں، اور ایک وہ جو ذرا سی بھی کوئی آ گئی کوئی پرابلم یا ذرا سی بھی کوئی گھریلو مسئلہ آ گیا، ذرا سا بھی کوئی مالی مسئلہ آ گیا، کوئی پریشانی آ گئی، تو اسی وقت سب سے پہلا کام یہ کیا کہ دین کے کام کو چھوڑا۔ تو اس سے بڑی کوئی گمگشتگی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی خسارہ نہیں ہے انسان کا۔ وقت وہ جو آپ کو 24 گھنٹے ملے ہوئے ہیں، سیکنڈز ملے ہوئے ہیں، وہ گزرنے، وہ آپ بستر پہ لیٹ کے پریشان ہو کے یا اپنے معاملات دنیاوی کو پوری طرح سے سلجھانے میں اس گھنٹے ڈیڑھ کو صرف کریں، یا پھر آپ اس میں اس کو ہٹا کر اور اپنی سوچوں کو ایک دفعہ بلاک لگا کے اور آپ آ کے اپنے دین کے کوئی پڑھائی کریں یا پڑھائیں یا آپ کوئی کام کریں جو آپ نے اپنے ذمے اٹھا رکھا تھا۔ یہ دو الگ الگ لوگ ہیں اور اسی سے وہ جج کیے جاتے ہیں اللہ کے ہاں۔ وما بدلوا تبدیلا، تو کوشش کریں کہ اللہ سے جو عہد باندھیں اس کو پورا کریں، کیونکہ ان عہدوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جن مقامات پہ دیکھنا چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، وہ مقامات وہ ہیں کہ جن میں اسوہ حسنہ بنایا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پھر اسوہ حسنہ بنایا ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی کو۔ سورہ ممتحنہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں اسوہ ہے، نمونہ ہے، ان کی زندگی میں ان کو فالو کرو۔ اور پھر اسوہ حسنہ بنایا صحابہ کرام کو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ہدایت تو وہ ہے، وہ ان کو آتی ہے یا ان کی اوتھینٹیکیٹ ہوتی ہے کہ جو ویسے ایمان لائے جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو، صحابہ کرام۔ تو پڑھتے ہیں انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی ما بدلوا تبدیلا کے حوالے سے ان کی زندگی، اور یہ آیات آئی ہی ان کے واقعے کے شان نزول کے حوالے سے ہیں۔ قال حدثنا محمد بن سعید الخزاعی قال حدثنا عبد الاعلی عن حمید قال سألت انسا قال وحدثني عمرو بن زرارة قال حدثنا زیاد قال حدثني حمید الطویل عن انس رضی اللہ عنہ قال غاب عمی انس بن النضر عن قتال بدر۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے چچا جو ہیں، کہتے ہیں میرے چچا انس بن نضر، اور انہی کے نام پر انس بن مالک کا نام بھی رکھا گیا تھا، غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا جنہوں نے سیرہ پڑھی ہے کہ غزوہ بدر ایک دم اچانک ایک چیز جو ہے نا وہ سامنے کھڑی ہو گئی تھی آ کے۔ مدینہ سے جب نکلے ہیں تو اس وقت تو وہ تجارتی قافلے کے لیے نکلے تھے، اور وہ یہ تھا کہ یہ تجارتی قافلہ اگر اب نکل گیا ابو سفیان کا تو یہ جو ہے ہم ان کو کیچ اپ نہیں کر پائیں گے ان کے ساتھ، تو لہٰذا جو اس وقت فوری طور پہ چل سکا وہ چل پڑا۔ تو انس بن نضر ان لوگوں میں نہیں تھے، تو ان کو اس بات کا پھر بعد میں غزوہ بدر ہو گیا اور ان کو اس بات کا پھر افسوس بھی تھا۔ فقالا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، غبت عن اول قتال قاتلت المشرکین، میں غائب رہا، میں ایبسنٹ ہو گیا اس قتال سے جو پہلا قتال تھا جو آپ نے کیا
مشرکین کے ساتھ. لئن اللہ اشہدنی قتال المشرکین لیرین اللہ ما اصنع. پھر انہوں نے کہا کہ اب اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مشرکین کے خلاف کسی لڑائی میں حاضری کا موقع دیا تو اللہ ضرور دیکھ لے گا کہ میں کیا کرتا ہوں، یعنی میں کتنا سچا ہوں اپنی نیت میں. فلما کانا یوم احد، تو جس دن آیا غزوہ احد کا دن، وانکشف المسلمون، اور پھر کیا ہوا کہ مسلمان بکھر گئے. آپ کو پتہ ہے نا، ایک وقت ایسا آیا تھا جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اوپر سے حملہ کیا پہاڑ پر سے، اور پھر مسلمان تتر بتر ہوئے، اور ایسے میں انہوں نے کہا اللہم انی اعتذر الیک مما صنع ہؤلاء، یعنی اصحابہ. انہوں نے کہا اے اللہ، جو کچھ مسلمانوں نے کیا میں اس سے معذرت کرتا ہوں، یعنی صحابہ نے. وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ، یعنی المشرکین، اور میں بیزار ہوں اس سے جو انہوں نے کیا، یعنی مشرکین نے. ثُمَّ تَقَدَّمَ، پھر وہ آگے بڑھے. فَاسْتَقْبَلَهُ سعد بن معاذ، تو ان کو راستے میں ملے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ. فقال یا سعد بن معاذ، تو انہوں نے کہا اے سعد بن معاذ، الجنہ ورب النضر، جنت، میں تو جنت میں جانا چاہتا ہوں اور رب نظر کی قسم، یعنی اپنے انہوں نے نام جو ہے اپنے باپ کے نام سے اللہ کی قسم کھائی. انی اجد ریحہا من دون احد، سبحان اللہ. اس کو ہائی لائٹ کر لیں، اس جملے کو، اگر آپ سے ہو سکے تو اس کو یاد کر لیں عربک میں ہی. انی اجد ریحہا من دون احد، مجھے جنت کی خوشبو احد کے پیچھے سے آ رہی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر انہوں نے کہا ہے نا تو ان کو واقعی آ رہی تھی. قال سعد رضی اللہ عنہ نے کہا فما استطعت یا رسول اللہ ما صنع، یعنی لیٹر آن سعد رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، جو کچھ انس نے کر دکھایا اس کی مجھ میں ہمت نہ تھی، حالانکہ یہ خود بھی بہت جری، بہت بہادر تھے. قال انس کہتے ہیں، یعنی انس بن مالک، فوجدنا به بدءا وثمانین ضربۃ بالسیف او طعنۃ برمح او رمیۃ بسہم. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو پایا، یعنی ان کی لاش کو، تو تلوار، نیزے اور تیر کے تقریباً 80 زخم ان کے جسم پر تھے. وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ، اور ہم نے ان کو پایا جب وہ شہید ہو چکے تھے. وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ، اور ان کی جو میت ہے اس کا مسلح بھی کیا تھا انہوں نے، مشرکین نے، میوٹیلیشن بھی ہوئی تھی نا. فما عرفہ احد، تو ان کو کوئی نہ پہچان سکا، یعنی لاشوں میں انس بن نضر کی لاش پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی، الا اختہ، سوائے ان کی بہن کے، جنہوں نے پہچانا بھی بنانی ہی، ان کی انگلیوں کے پوروں سے. واللہ عالم وہ کیا کوئی اسپیشل کوئی چیز تھی کہ جو بہن کو، جیسے چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں، پلے میٹس ہوتے ہیں، تو ان کو بڑے ہو کر بھی اپنے سبلنگز کی کوئی کمزوری یا کوئی ایسی فزیکل کوئی چیز جو ہے جو اب وہ اس کو نہیں بھی یعنی دیکھتے، تو اس کو بھی وہ یاد ان کو ہوتی ہے کہ اس کی کمر پہ یہ نشان ہے یا یہ ہے وہ ہے. تو انہوں نے کوئی انگلی کے پوروں میں کوئی ایسی جو تھی نا کوئی اسپیشل چیز، تو اس سے انہوں نے، بہن نے بھائی کو پہچانا. قال انس کہتے ہیں کننا نرا او نظن ان هذه الآیۃ نزلت فیہ وفی اشباہہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ الی آخر الآیہ. انس رضی اللہ عنہ، انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ہمارے خیال کے مطابق یہ آیت ان کے، یعنی انس بن نضر کے اور ان جیسے دیگر اہل ایمان کے متعلق نازل ہوئی کہ اہل ایمان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اس وعدے کو سچا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا. اصل میں جہاد ہو ہی تب سکتا ہے جب آپ کمٹمنٹ پوری کرنے کے لیے پکے ہوں. آپ کی طبیعت میں ہر وقت یہی ہو، آگے پیچھے ہونا اور ڈاما ڈول رہنا، تو پھر آپ اتنے بڑے بڑے کام تو نہیں کر سکتے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو 7 ہلاک کرنے والے گناہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں،
ان میں ایک ہے میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کے جان بچانے کی نیت سے کہ بس اب تو میں تو بھاگوں یہاں سے، اس کو 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں شمار کیا ہے۔ یہ موبقات میں سے ہیں، یہ انسان کی ہلاکت کا باعث ہوتے ہیں کہ اتنا انسان اسٹیڈ فاسٹ نہ رہ سکے، اتنی اس کے اندر استقامت نہ ہو۔ وقال ان اختہ وہی تسمى الربیع، اور انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی جو بہن تھی نا، یعنی انس بن مالک کی پھپھی انس بن نضر کی بہن، ان کا نام تھا ربیع۔ کثرت ثنیۃ امرأۃ، ان ربیع کی کسی سے لڑائی ہوئی ایک اور عورت سے، تو انہوں نے اس کے اگلے دانت توڑ دیے تھے، اور یہ پیچھے گزر بھی چکی ہے، ہم پڑھ چکے ہیں اس حدیث کو۔ فَأَمَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالقصاص، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا حکم دیا کہ ٹھیک ہے، اب مطلب ربیع نے اگر دانت توڑے ہیں تو ربیع کے دانت بھی ٹوٹیں گے، اب اس کے توڑے جائیں گے۔ فقال انس بن نضر اس وقت ابھی زندہ تھے، انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، والذی بعثک بالحق لا تکسر ثنیتها، تو انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اس کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ یعنی یہ کوئی وہ نافرمانی میں نعوذ باللہ نہیں کہہ رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ضرور بر ضرور اللہ کوئی راستہ نکالے گا۔ لیکن اس سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسری لڑکی کے ورثاء سے کہا تھا کہ تم لوگ کوئی دیت لے لو یا معاف کر دو، تو وہ نہیں تیار ہو رہے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ کوئی راستہ نکلے گا ہی نکلے گا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کریں گے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فردو بالعرش وترک القصاص، تو پھر جو وہ ورثاء تھے وہ دیت لے کر، تاوان لے کر قصاص کو چھوڑنے پر راضی ہو گئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو فرمایا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اللہ کے بندوں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ کا نام لے کر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم ضرور پوری کر دیتا ہے۔ یعنی انہوں نے قسم کھا لی تھی نا اللہ کا نام لے کر کہ کوئی راستہ ضرور نکلے گا، جبکہ وہ اس وقت ابھی ایڈمنٹ تھے، وہ کہتے تھے ہم نے قصاص ہی لینا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رحم ڈالا، ان کے ذہن چینج ہوئے اور انہوں نے دیت لے کر تو ربیع سے قصاص لینا جو ہے اس کا ارادہ چھوڑ دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بھولے سے بھی اللہ کی قسم کھا لیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا میرے ساتھ، یا اللہ تعالیٰ میرے لیے یہ راستہ ضرور نکالے گا، تو اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں، اگینسٹ آل آڈز اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرما دیتے ہیں۔ اب اس حدیث میں غزوہ احد کا سارا بیک گراؤنڈ آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ جس کے بعد پھر بہت سے صحابہ جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے، وہ چند مسلمانوں کی جو اجتہادی ایک خطا تھی اس کی وجہ سے جب انہوں نے پہاڑی درہ چھوڑا، اور اس میں انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی ایک کرامت کا ذکر بھی ہے کہ جو ان کی وفاداری اور جانثاری کی وجہ سے یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ قال حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری وحدثنا اسماعیل قال حدثنی اخی عن سلیمان اراہ عن محمد بن ابی عتیق عن ابن شہاب عن خارجۃ بن زید ان زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں نسخت الصحف فی المصاحف، میں قرآن مجید کو مصاحف میں لکھ رہا تھا، ففقدت آیۃ من الاحزاب، تو سورہ احزاب کی ایک آیت مجھے نہیں مل رہی تھی، اسے میں نے گم پایا۔ کنت اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بها، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پڑھتے ہوئے سنتا تھا، فلم اجدها الا مع خزیمۃ بن ثابت الانصاری، تو میں نے اس کو پایا صرف خزیمہ بن ثابت الانصاری کے پاس، الذی جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی شہادتہ، گواہی ان کی، شہادت رجلین، 2 بندوں کی گواہی کے برابر، وہو قولہ، اور وہ تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان،
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. اب یہ حدیث یہاں پر آئی صرف اس آیت کی وجہ سے ہے، کیونکہ اسی آیت کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ تدوین قرآن کے وقت، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آیت جو ہے وہ زید بن ثابت کو یاد نہیں تھی، تو ان کو یاد تو تھی اور لوگوں کو بھی یاد تھی، حفظ میں تو پڑھی جاتی تھی. لیکن جب تدوین قرآن ہوئی ہے تو ایک شرط یہ رکھی تھی انہوں نے اس کو فول پروف کرنے کے لیے کہ جو ہے نا ہر آیت وہ 2 لوگوں کے پاس لکھی ہوئی بھی ملے ہمیں. تو اس طرح سے اس کو لیا گیا تھا، تو یہ لکھی ہوئی نہیں مل رہی تھی. پھر یہ خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس ملی، اور ان کی ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی کو 2 لوگوں کی گواہی کے برابر قرار دیا تھا، اور وہی بات اس وقت زید بن ثابت کے کام آ گئی کیونکہ وہ لکھی ہوئی صرف ان کے پاس تھی. اور یہ واقعہ جو ہے خزیمہ بن ثابت انصاری کا، یہ اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیدوین سے کوئی چیز، کوئی اونٹ یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز خریدی، اور آپ نے کہا کہ میرے ساتھ مدینہ آؤ. آپ مدینہ سے باہر تھے تو میں تمہیں قیمت ادا کر دیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے تشریف لے جا رہے تھے، اور بدو جو ہے وہ پیچھے تھا. اور اس اسلام میں کچھ اور لوگ آئے جن کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اونٹ جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرید چکے ہیں. تو انہوں نے اس بدو کو زیادہ پیسے آفر کیے. تو وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آؤ میں تمہیں پیسے دوں. اس نے کہا کون سے پیسے، میں نے تو آپ کے ساتھ کوئی ٹرانزیکشن کی ہی نہیں ہے. تو اب ایسے میں کوئی گواہ بھی موجود نہیں تھا، وہ بالکل مکر گیا. تو خزیمہ بن ثابت انصاری نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ ٹرانزیکشن کی ہے. تو انہوں نے گواہی دی. تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ خزیمہ تم نے کس بنیاد پہ گواہی دی، تم دیکھ تو رہے نہیں تھے، پاس تو تھے نہیں. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو صداقت ہے اس کی وجہ سے میں نے یہ گواہی دی، آپ کیسے غلط بیانی کر سکتے تھے، تو میں نے اس بات پر، اس بنیاد پر میں نے یہ گواہی دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ تمہاری گواہی 2 لوگوں کی گواہی کے برابر ہوا کرے گی آئندہ. اور وہ چیز جو ہے وہ یہاں پر زید بن ثابت کے کام آ رہی ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے کتنے خوبصورت کام ہوتے ہیں، کیا زبردست اللہ تعالیٰ کی پلاننگز ہوتی ہیں. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.